بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے اور آزاد کشمیر میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ اور میں یہ کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں جو انڈیا میں مودی سرکار، بلکہ میں ان کو مودی غدار کہوں گا، انہوں نے جو یاسین ملک صاحب کے ساتھ رویہ رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر جھوٹے الزامات، جھوٹے مقدمے درج کروا رہے ہیں، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اور میں مودی سرکار، بلکہ مودی غدار صاحب، وہ میں اس لیے مودی غدار کہہ رہا ہوں کہ وہ انڈیا کے تو غدار ہیں۔ کیوں ہیں انڈیا کے غدار؟ کہ وہاں پہ جو غربت ہے، وہاں پہ بچے بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، اور انہوں نے ووٹ دیے مودی کو کہ یہ ہمارا کچھ کرے گا، ہمارے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ پرائم منسٹر بن کے کشمیر کے لوگوں کے اوپر ظلم کریں۔ انڈیا کے لوگ اچھے ہیں، ان کو کشمیر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو، یہ صرف آپ کی مرضی چل رہی ہے۔ ان کو تو اپنی روٹی چاہیے بھائی، نوکریاں چاہیے، جس کی طرف آپ کو خیال ہی نہیں ہے، آپ کشمیر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مودی صاحب، پہلے اپنے ملک کے بارے میں سوچیں، جس کے لیے آپ کو اللہ پاک نے وزیر اعظم بنایا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں، ان کو خوشحال کریں۔ دنیا کہاں پہنچ گئی اور وہ کہاں بیٹھے ہوئے؟ کون کرے گا؟ کون سا وزیر ایسا آئے گا وزیر اعظم جو یہ سارا کچھ کرے گا؟ ان غریب لوگوں کا بھی خیال کریں۔ اور آپ کو اللہ پاک نے عزت دی ہے، وزیر اعظم بنے ہیں، تو آپ اپنے لوگوں کا سوچیں پہلے، نہ کہ جتنا بجٹ آپ اپنی آرمی کو دے رہے ہیں اور صرف کشمیر کے پیچھے، کشمیر پہ لگا رہے ہیں۔ یہ سارا بجٹ آپ اگر اپنے ملک میں لگائیں، آپ کا ایک ایک بچہ خوشحال ہو جائے، آنے والی نسلیں ان کی تر جائیں، ان کو تعلیم دیں، کھانا دیں، اچھا رہائش دیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا پیٹ کاٹ کے آپ کشمیریوں کے اوپر ظلم کرتے رہیں، آرمی کو ادھر رکھیں۔ اور جناب، ابھی دیکھیں جو کچھ پہلے ہوا، آپ نے ان کشمیریوں کو، غریب لوگوں کو، بے بس لوگوں کو، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، ان سب کو گھروں میں بند کر دیا، اور ان کو کھانے پینے کی چیز نہ دی، وہ تڑپ تڑپ کے مر گئے، اور کوئی پوری دنیا میں ان کے پیچھے بندہ نہیں بولا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ پاک نے کرونا لایا، کرونا کی بیماری لائی، اور وہ دیکھ لیں کہ آپ نے صرف کشمیریوں کو بند کیا، آپ کا پورا انڈیا، پوری دنیا کے لوگ بچہ بچہ اپنے گھروں میں خود سے بند ہو گئے۔ آپ نے تو زبردستی کیا تھا نا۔ اور اللہ پاک کا عذاب دیکھیں کہ پوری دنیا کے لوگ خود کو اپنے اپنے گھروں میں بند کر لیا، ڈر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔
اور سامنے سامنے ان کے پیارے تڑپ تڑپ کے مرتے رہے، کوئی دوائی نہیں تھی، کوئی کسی کو بچا نہیں سکا۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے جو سب نے دیکھا۔ کیوں؟ کہ کسی نے ان غریبوں کے لیے اس طریقے سے آواز بلند نہیں کی۔ لہذا وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں یاسین ملک صاحب کہ بھائی مودی صاحب آپ ہمیں سیٹ دے دیں اپنی، میں وزیر اعظم بن جاؤں؟ نہیں، وہ صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں بس۔ آپ کی وزارت عظمیٰ نہیں مانگ رہے، آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہے، آپ سے جائیداد نہیں مانگ رہے۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا ڈر ہے ان سے؟ ان کو آزادی دیں، وہ جس کے ساتھ مرضی رہیں، اور کتنا عرصہ دبائیں گے آپ؟ حق تو حق ہے، ان کو حق ملنا ہے۔ جو وہاں پہ کشمیری کم و بیش 1 لاکھ شہید ہوئے، کیا اللہ پاک نہیں دیکھ رہا؟ ان کی شہادت رنگ نہیں لائے گی؟ ضرور لائے گی، اور بہت جلد لائے گی۔ اللہ پاک ایک شہید کی قربانی ضائع نہیں کرتا، اس کا خون ضائع نہیں ہونے دیتا، تو وہاں تو لاکھوں کے حساب سے ہوا ہے۔ اس لیے جناب مودی صاحب، میں آپ کو کہتا ہوں آپ اس پہ سوچیں، اللہ نہ کرے کوئی اللہ کا عذاب ایسا پھر آ جائے۔ باہر کے لوگ امریکہ میں دیکھ لیں، اور جو لوگ ہیں، امریکہ سے زیادہ آپ کے پاس طاقت ہے، لیکن وہاں جانور کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اس کے حقوق اس کو دیے جاتے ہیں۔ ایک روڈ پہ کتا بیٹھا ہوا اس کو بھی حقوق مل رہا ہے، اور آپ انسانوں کو نہیں دے رہے۔ کتنی بڑی طاقت ہے آپ کے پاس، کتنا عرصہ دبا کے رکھیں گے؟ ایک دن آئے گا، ضرور آئے گا، کشمیر آزاد ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے ملک کے اوپر توجہ دیں، اپنے ملک کو خوشحال کریں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور آپ کدھر بیٹھے ہوئے؟ ابھی امریکہ سپر پاور ہے، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ آپ کر رہے ہیں، آپ کی کتنی کی ہے آپ کے پاس پاور ہے؟ دنیا کس دوڑ میں ہے، آپ کس دوڑ میں پڑے ہوئے؟ مودی صاحب چھوڑیں، یہ دماغ سے نکالیں۔ اور جو آپ کا خدا ہے نا، بلکہ آپ کا کیا، پوری دنیا کا خدا تو ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی نے آپ کو وزیر اعظم بنایا، اور آپ کے جو وہ بت چت ہیں نا، وہ انہوں نے نہیں بنایا، وہ علیحدہ بات ہے۔ آپ کے دماغ میں جو بات ہے آپ اس کو خدا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو عزت دی، اور آپ اس طرح ظلم کر رہے ہیں۔ آپ نے مرنا نہیں؟ آپ سے پہلے کتنے وزیر اعظم آئے، کتنے لوگ آئے، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے جوان، کہاں گئے؟ سب اس دنیا سے چلے گئے، آپ نے نہیں رہنا، آپ نے نہیں جانا، سب نے جانا ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے؟ ایک انسانی ہمدردی، حقوق العباد، اس میں یہ شامل ہے کہ آپ ہر کسی کو، چاہے وہ جانور ہے، چاہے انسان ہے، کوئی بھی جاندار چیز ہے، اس کو اس کا حق دیں۔ اس لیے کشمیریوں کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہے، اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مدد حاصل ہے۔ ان کو کبھی آپ اس طرح نہیں کر سکتے، ان کا حق نہیں چھین سکتے۔ اس لیے آپ خدا را
ان زیادتیوں کو چھوڑیں اور ان کا حق دیں، ان کو آزاد کرتے ہیں۔ وہ جس کے ساتھ رہیں ان کی مرضی ہے، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ رہیں چاہے آپ کے ساتھ رہیں، وہ آزاد ہونے چاہیے۔ یہی ہماری ریکویسٹ ہے۔ بلکہ میں اپنے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کو کہوں گا اور عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، باقی جتنے بھی خیر لوگ ہیں، زرداری صاحب ہیں، سب سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنا حق ادا کریں۔ اور میں یاسین ملک صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بہت بہادر نڈر انسان ہیں، آپ بالکل گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور محترمہ ہماری بہن یاسین ملک صاحب کی اہلیہ، وہ بہت بہادر ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ آپ بالکل فکر نہ کریں پاکستان کا، بلکہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہم یاسین ملک صاحب کو کبھی سزا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہ حوصلہ رکھیں، اللہ پاک کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اور جو شہداء ہیں، کشمیر کے شہداء، ان کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ جو 1,00,000 سے اوپر ہیں وہ ضرور رنگ لائیں گی۔ اس لیے میں پرزور مذمت کرتا ہوں، یاسین ملک صاحب کو رہا کریں، ان کے اوپر جو جھوٹے الزامات ہیں وہ ختم کریں، اور ان کو کشمیریوں کو ان کا حق دیں۔ اور ہماری مائیں بہنیں وہاں ہیں جو ان کا حق ان کو ملنا چاہیے، ان کو آزادی ملنی چاہیے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور کوئی یہاں سے ہم جائیداد نہیں مانگ رہے، کچھ نہیں مانگ رہے۔ تو بات یہ ہے کہ باتیں بہت ہیں، وقت کم ہے، وقت کم ہے، اور میرے دل کے زخم زیادہ ہیں۔ میں گھنٹوں باتیں کرتا رہوں کشمیر کے اوپر، جتنے انہوں نے ظلم کیے وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پھر کبھی اس موضوع پہ بات کریں گے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔